الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، خالق کائنات کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ پاک نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے درس قرآن میں بیٹھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان نعمتوں پر خالق کائنات کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ حضرات، ہم انسان ہیں اور اللہ پاک نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم میرے ان احسانوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تم پر اتنی زیادہ ہیں اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حضرات، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ پاک سے اولاد جیسی نعمت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، اللہ پاک سے کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ پاک سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، میری بیوی بانجھ گئے، لیکن یا اللہ تیرا در ایسا ہے جب بھی یہاں پر میں نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا گئے کبھی خالی واپس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ پاک سے اولاد مانگ رہے، یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، یا اللہ اولاد عطا فرما دے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں جو بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے، اور اللہ پاک اس اولاد کی نعمت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی سلطنت میرے قبضے میں، یخلق ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو میں چاہتا ہوں اکیلی بیٹیاں عطا کرتا ہوں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں اکیلے بیٹے عطا کرتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دیتا ہوں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہوں بانجھ بے اولاد کر دیتا ہوں۔ انہ علیم قدیر، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے جاننے والے قادر مطلق کے فیصلے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں قادر ہوں، کوئی آدمی مجھ سے زور زبردستی کر کے اولاد نہیں لے سکتا، اور جس کو میں دینا چاہتا ہوں اس کو میں عطا کر دیتا ہوں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میری مرضی چلتی ہے جس کو دوں نہ دوں یا جس کو دے کر واپس لے لوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں قادر مطلق ہوں۔ ذات اولاد عام طور پہ آپ غور کریں، جو بندہ بھی کہتا ہے کہ اولاد چاہیے، آپ اس سے پوچھیں کہ اولاد کیوں چاہیے؟ کوئی کہے گا اس لیے چاہیے کہ گھر میں رونق ہوگی، کوئی کہے گا اس لیے چاہیے تاکہ مرنے کے بعد میرا نام روشن ہوگا، کوئی کہے گا اس لیے چاہیے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ حضرات، اولاد واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ہم حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو اولاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام نیک اولاد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے فکر مندی، نیک اولاد کا ہونا حضرات کتنی بڑی نعمت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں ہوگا، اچانک جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، وہ پوچھے گا میں فوت ہو چکا ہوں، جنت میں میرا درجہ بلند کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے۔
इतनी बड़ी नेमत है नेक औलाद। और आप देखें हज़रात, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की फ़िक्रमंदी औलाद के हवाले से क्या है, क्या कहते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह नेक औलाद अता फरमाना। अल्लाह पाक से दुआएं मांगते हैं, नबी दुआएं मांग रहे हैं, ए अल्लाह नेक औलाद अता फरमाना। और मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत कितनी अहमियत की हामिल है। कुरान मजीद में से 2 जगह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और उनकी बात आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह पाक से क्या कहते हैं, रब्बी, ए रब, इजअलनी, आप मुझे बना दें। इब्राहीम क्या बना दूँ, मुकीमस सलाती, नमाज का पाबंद, व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे कि या अल्लाह मुकीम अस्सला, मुझे नमाजी बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी। अल्लाह पाक से दुआएं हैं। और आपको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब बैतुल्लाह के पास, जब वहाँ पर कोई ज़िंदगी के ज़ाहरी आसार नहीं थे, जब छोड़ा तो अल्लाह पाक से क्या कहते हैं, रब्बना, ए रब हमारे, इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह मैंने जो अपने घर वालों को, अपनी औलाद को, छोटे से बच्चे को बैतुल्लाह के पास छोड़ा गए, ए अल्लाह इसकी वजह क्या है। आगे अल्लाह पाक ने बताया, क्या कहते हैं, रब्बना लियुकीमुस सलाता, या अल्लाह इसलिए छोड़ा है ताकि नमाजी बन जाएं। हज़रात, औलाद की तरबियत और नेक औलाद, और कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने बात भी इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रात, औलाद वाक़तन बड़ी नेमत है। और इंसान बड़ी बातें सोचता है कि मेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगी, मेरे घर की रौनक होगी, मरने के बाद मेरा नाम रोशन होगा। लेकिन हज़रात, हमें एक बात याद रखनी होगी, औलाद आंखों की ठंडक या बुढ़ापे का सहारा या मरने के बाद दर्जात की बुलंदी का ज़रिया कब होगी, जब कोशिश करेंगे इसकी नेकी के लिए, इसके अच्छे आमाल के लिए। और मैं आपको बताऊं हज़रात, अंबिया अलैहिमुस्सलाम कितने फ़िक्रमंद हैं औलाद के मुस्तकबिल के लिए। देखें, फ़िक्रमंद हम भी हैं, लेकिन आम तौर पे हम औलाद का मुस्तकबिल समझते हैं मरने से पहले पहले, कि मेरा बेटा इस अच्छी डिग्री को ले ले, पैसे अच्छे कमा लेगा, इस अच्छे ओहदे पर चला जाए, इस कारोबार को ले ले, ये डील कर ले, ये मामला कर ले, पैसे अच्छे कमा लेगा, इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। हज़रात, मुस्तकबिल का हम फ़िक्र तो करते हैं, लेकिन औलाद का मुस्तकबिल सिर्फ मौत तक नहीं, असल मुस्तकबिल तो मरने के बाद है, जिसके बारे में आम तौर पे हमारी सोच नहीं जाती कि मरने के बाद ये किन लोगों में खड़ा होगा। और आपको पता है आजकल की जो सूरत हाल है, फितने नित नए किस तरह सर उठाए खड़े। मैं आपके सामने एक वाक़या रखूं कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी नमाज की फ़िक्र कर रहा होता है, लेकिन अपने बच्चों के हवाले से बेफिक्र होता है, लेकिन अचानक, बस अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, कोई ऐसा वाक़या रोनुमा होता है कि इंसान को अंदाज़ा होता है, मैं तो समझ रहा था कि कोई ऐसी बात ही नहीं। लाहौर में हमारे एक दोस्त हैं, उनका काम है निसाब वगैरह मुरतब करना, अदीब है, मुख्तलिफ नज़में लिखना। तो वो बताने लगे कि लाहौर में एक सोसाइटी के इमाम साहब, मौलाना साहब के पास एक बाबा जी आए, कारोबारी थे, वसाइल असबाब की कसरत थी, और आकर कहने लगे, मौलाना साहब ये चंद सवालात हैं, इनके जवाबात चाहिए। मौलाना साहब ने जब सवालात देखे तो फरमाने लगे कि लगता है किसी कादियानी ने, मिर्ज़ई ने, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले ने ये सवालात मुरतब किए हैं। बाबा जी को गुस्सा आया। बाबा जी मिर्ज़ाइयत को जानते थे कि ये मुर्तद हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के दुश्मन हैं,
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ نبی علیہ السلام نے بتلا دیا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ بابا جی کو تو پتہ تھا، تو جب مفتی صاحب نے کہا نا امام صاحب نے کہ لگتا ہے کسی قادیانی نے سوالات دیکھیں، بابا جی کو غصہ آیا، کہا کہ امام صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ لندن یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، یہ میری بڑی بیٹی نے سوالات لکھیں۔ تو کہا کہ بابا جی سوالات ایسے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کسی نے آپ کو آپ کے ملازم نے پکڑا دیے ہوں گے۔ تو بہرحال کہا کہ لگتا ہے ایسے ہیں، بہرحال کہتے میں جوابات لکھ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے امام صاحب نے جوابات لکھ دیے۔ بابا جی اگلی نماز پر آئے اور آ کر کہنے لگے میری بیٹی کہتی ہے کہ میں ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوں، مفتی صاحب کو آپ چائے پہ بلوا لیں۔ مفتی صاحب چلے گئے۔ بابا جی اسلام دعا تو تھی۔ اب مفتی صاحب نے سوالات کے جواب دیے، کوئی 1 آدھ گھنٹہ لگا۔ مفتی صاحب باہر آئے اور بابا جی کو کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں معلومات کریں، یہ قادیانی ہو چکی ہے۔ جب اتنا کہا نا بابا جی کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کہا کہ امام صاحب ہے کیا کہوں، کہا کہ چلو معلومات ہی کر لیتا ہوں۔ بابا جی نے معلومات کی، پتہ چلا کہ یونیورسٹی میں کئی ہفتوں سے مرزائیت کی تبلیغ بڑے زوروں سے چل رہی تھی اور بہت سارے بچے بچیوں نے اسٹوڈنٹس نے فارم فل کیے ہیں مرزائیت کے، بابا جی کی بیٹی نے بھی کیے۔ پتہ چل گیا معلومات سے۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹی تم نے یہ کیا، یہ مرزائی جھوٹے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے دشمن گئے، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ بڑا سمجھایا، لیکن آپ کو پتہ ہے بعض اوقات نوجوان نسل ٹریک سے اتر جائے تو وہ ماں باپ کو بوڑھا، بے وقوف یا جاہل یا گموار کو اس طرح کی بات کہہ کے ان کی بات کو رد کر دیتے۔ ہمارے ابا جی کو کیا پتہ یہ کون سا پڑھے لکھے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، ان دونوں بچیوں نے اگنور کیا کئی دن تک۔ اب بابا جی کے پاس تو ٹوٹل جمع پونجی و اولاد تھی، پیسہ تو کثیر تھا، لیکن بابا جی کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یار یہ کام تو خراب ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ، ان بچیوں نے ہفتہ 10 دن مشکل سے اپنے باپ کو برداشت کیا۔ ایک دن روٹین میں یونیورسٹی گئیں، لیکن جو اکاؤنٹ ان کے نام تھے، جو پیسہ ان کے ہاتھ آ سکتا تھا، زیور چیزیں، وہ بھی ساتھ لے گئیں۔ بابا جی کو پتہ چلا جب شام کو رات ہو گئی، بچیاں نہیں آئیں، معلومات کی، پتہ چلا وہ تو یونیورسٹی آئی نہیں۔ سہیلیوں سے جتنے رابطے تھے پتہ کیا، کچھ پتہ نہ چلے، تھانے رپورٹ بھی درج کروا دی گئی۔ 3 4 5 7 دن تلاش میں گزرے۔ کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد فون آیا دونوں بچیوں کا کہ ہم انگلینڈ پہنچ گئی ہیں اور 2 مرزائیوں سے ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ اب بابا جی روتے ہوئے مفتی صاحب کے پاس آئے، کہا کہ ہائے مفتی صاحب میری دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی۔ کہا کہ میری نسل کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ گیا، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن کس منہ سے ملوں گا کہ میری نسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے برگشتہ ہو گئی۔ حضرات اولادیں، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے جی بہت اچھی یونیورسٹی میں اچھی جگہوں پر پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑی بہت فکر مندی آپ غور کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، میں بات کر رہا تھا مستقبل کے حوالے سے ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن مستقبل صرف موت سے پہلے نہیں ہے، اصل مستقبل موت کے بعد ہے۔ کہاں کھڑے ہوں گے، کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان کے جد امجد کیا پوچھ رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو بٹھا کر پوچھ رہے ہیں، اس قال اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ غور کریں، ہم جیسا کوئی ہو تو کیا کہے گا، بھئی کہاں سے کھاؤ گے، ہماری ڈگری تو اتنے اہم نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں کما سکتے۔ انبیاء علیہم السلام کی فکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں نقل کی کہ فکر مندی کی چیز کیا ہے۔
کیا صرف کھانا پینا رہائش فکر مندی ہے؟ یہ فکر مندی نہیں، ہر بچہ اللہ سے اپنی فائل الگ لے کر آتا ہے. یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جو ہم سے اچھے طریقے سے کوشش محنت کر سکتے ہیں اولاد کے لیے، مکان بنانا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے. نہیں بنتا تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں. ایمان ان کا محفوظ ہونا چاہیے، ایمان کی اہمیت ہونی چاہیے، ان کے ہاں اعمال کی اہمیت ہونی چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آدھی سے زیادہ دنیا کے بادشاہ، قریب تھا ان کے انتقال کا وقت. ان کا سالہ آیا، کہا کہ بھائی آپ نے اپنے بچوں پر بڑا ظلم کیا. کہا کہ کیا ظلم کیا؟ کہا کہ وراثت میں اتنا بھی نہیں چھوڑا کہ چند روپے حصے میں آ جائیں، اتنا بھی نہیں چھوڑا، چند روپے. کہا کہ اچھا، سالہ کہہ رہا ہے ظلم کیا. اپنے بچوں کو بلا لیا، کہا کہ بیٹا 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا حرام کماتا، اکٹھا کرتا، ڈھیر لگا دیتا اور خود اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا. اور دوسرا راستہ یہ تھا تم لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا، لینے کا طریقہ بتا دیتا، ایمان اعمال سکھاتا، تم لوگوں کی تربیت کی کوشش کرتا، خود اللہ کے ہاں سرخرو ہوتا. تو کہا کہ پہلے راستے میں جو جہنم کی طرف جاتا تھا، تمہارے باپ کی بوڑھی ہڈیاں وہ برداشت نہیں کر سکتی، میں نے وہ منتخب نہیں کیا. میں نے تم لوگوں کو اللہ کا تعارف سکھایا. اگر تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم ہٹ جاؤ گے تو تمہاری کیا پرواہ ہے مجھے تم لوگوں کی. کہا کہ میں نہیں کر سکتا تھا تم لوگوں کے لیے ایسے کام. تو ذرا اصل مستقبل اولاد کا یہ ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے یہ بتاؤ. نعبد الہک و الہ آبائک، اولاد بھی تو پھر نبی کی ہے. حضرات اولاد کے مستقبل کا فکر کرنا اصل مستقبل مرنے کے بعد ہے، اور نبی یہ فکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی نبی یہ کہہ رہا ہے یارثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ وارث بنے جو ایک پاکیزہ وراثت آ رہی ہے. ایسی اولاد چاہیے جو عزت میں، نیک نامی میں اضافے کا باعث ہو، نہ کہ پہلی والی کو بھی. انبیاء علیہم السلام. اور حضرات آپ کے مولانا صاحب یہ بات تو سمجھ میں آتی، واقعتاً فکر کرنی پڑے گی. تو ہم کس طرح فکر کریں، کیا فکر کریں؟ تو حضرات پہلے تو یہ دیکھیں، یہ اولاد جب نیک ہوتی ہے، یہ اولاد جب سیدھے راستے پر ہوتی ہے، جب یہ دعا کرنے پر آتی ہے نا، باپ جنت میں بھی ہے، دعا کرتی ہے اللہ پاک اس کی دعا کی برکت سے باپ کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. اس کے پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ اولاد ایسی چیز ہے، ہم مر بھی جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے اولاد تو ایسا صدقہ جاریہ ہے، یہ دعا نہ بھی کرے نیک کام کرے، ان کے اعمال کا بدلہ اللہ پاک عطا کرتے رہے. غور کریں نا، حافظ بنا لیا اولاد کو، اس کی برکت سے اللہ پاک والدین کو تاج نہیں عطا فرما رہے. جہاں پر بیٹا ہوگا وہاں پر اللہ پاک ماں باپ کو بھی بھیج دیں گے. اولاد کی نیکی کا اتنا فائدہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں والدین کو. حضرات اگر خدا نہ خواستہ ہم نہ کر سکے تربیت یا نہ مانگ سکے اللہ پاک سے وہ دعا جو ان کو سیدھے راستے پہ رکھتی، اگر یہ چلے گئے کسی اور راستے پر، کسی وجہ سے، غلط دوستوں کی صحبت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے چلے گئے خدا نہ خواستہ، تو حضرات قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اولاد دنیا کے اندر جو سیدھے راستے پر نہ آئی، جب وہاں پر دیکھے گی کہ بھئی ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، ہمارے وڈیروں نے بڑوں نے بتایا ہی نہیں تھا، وہاں پر والدین کی شکایتیں اللہ کو لگائے. کیا کہے گی؟ یا لیتنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. یا اللہ یہ ہمارے وڈیرے تھے، والدین کے بارے میں یہ ہمارے ماں باپ تھے، جب ہم اکیڈمی، کاروبار، کسی چیز میں کوتاہی کرتے، غصہ بھی کرتے، مارنے کو بھی آتے، لیکن جب نماز نہیں پڑھتے کبھی پوچھے بھی نہیں. کیا آتا ہے حدیث مبارکہ کا خلاصہ؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے پیار سے نماز کا کو، 10 سال کا ہو جائے تھوڑی سختی کرو. ہم دنیا کے لیے سختی رکھی ہوئی ہے ساری، لیکن جب دین کی بات آتی ہے ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، کر لے گا، بچہ ہے ابھی نیند اس کی کچی ہے، یہ ہے وہ، کتنے بہانے اولاد کے لیے ہم لگاتے ہیں.
کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہے گی؟ اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اب غور کیجئے گا کون سی اولاد؟ وہی اولاد جس کے لیے انسان اپنا سونا جاگنا چھوڑ دیتا ہے. آدمی جتنا تھکا ہوا کام سے آئے، فارغ ہو کر، اور آگے آ کے پتہ چلے بچے کی طبیعت خراب ہے، کیا خیال ہے؟ انسان کیا کہتا ہے؟ میں میڈیسن کے لیے نہیں جاؤں گا. بچہ بیمار ہو جائے، نیند نہیں آ رہی، وہ بچہ بیمار ہوتا ہے کہ والدین بیمار ہوتے ہیں؟ وہ مشہور بات ہے، کہتے ہیں فلاں دوست کی نا منگنی ہو گئی. دوست کہنے لگے کہ وہ دوستوں سے گیا، کہتے یار اس کی تو شادی ہو گئی. وہ کہنے لگے اب ماں باپ سے بھی گیا. کہا کہ یار اس کو اللہ نے اولاد دے دی. اب دوست کہنے لگے لو پھر اپنے آپ سے بھی گیا. یہ اولاد ہے کہ انسان اپنی جوانی بھلا دیتا ہے، پردیس بھی کاٹنے پر مجبور ہے. وہ نوجوان جو اپنے گھر میں پانی کا گلاس خود نہیں پیتا، وہ دوسرے ملک میں دوست کو ویڈیو کال کرتا، وہ دکھاتا، کہتا دیکھ میں سالن بنا رہا ہوں. کپڑے، بھائی تو کپڑے دھو رہے، یہاں تو پانی کا گلاس نہیں پیتا تھا، خود کام کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بچوں کے مستقبل کے لیے. کتنی مشقت. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی دینی تربیت، اللہ سے تعلق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط نہ کر سکے، یہی اولادیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گی اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب. یا اللہ دنیا کا نقصان ہوتا تھا، کہتے تھے، غصہ کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے، دینی کاموں میں سستی کرتے تھے، ہمیں کبھی کچھ نہیں کہا. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. جب یہی اولادیں شکایتیں لگائیں گی کتنا دکھ ہوگا کہ جن کی خاطر اتنی قربانی. اب وہی شکایتیں لگائیں، صرف شکایتیں نہیں، اوپر سے یہ کہیں گی وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اے اللہ ان کو بڑی پھٹکار دے، بڑی پھٹکار. آپ کے مولانا صاحب اس کے لیے کیا حل ہونا چاہیے؟ حضرات اسباب کے دائرے میں ایک تو یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر لے کر جانا جہاں پر اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. غور کریں، اللہ کو کب پہچانیں گے؟ جب اللہ کی عظمت والی جگہوں پر، جہاں پر اللہ کی عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں پیوست کیا جاتا ہے. وہ مسجدیں، وہ مدرسے، وہ علماء کے دروس ہیں، وہ نیک لوگوں کی صلحاء کی مجلسیں، ان میں لے کر جانا، اللہ کا تعارف پتہ چلے، اللہ کی اہمیت، اللہ کی عظمت، آقا کریم علیہ السلام کی رفعت، آپ کا مقام، آپ کا منصب، قرآن مجید کیا دولت ہے پتہ چلے. ایک بات بتاؤں، صرف اللہ کا یا رسول کا یا قرآن کا یا نبی علیہ السلام کے اصحاب کا یا اہل بیت اطہار کا نہیں پھر ہماری اولاد کو پتہ چلے گا. ہم والدین کا مرتبہ مقام بھی انہی جگہوں پر ہماری اولادوں کو پتہ چلے گا. یہیں پر وہ پڑھیں گے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے نا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حق عام رشتوں میں پوچھ رہے تھے اللہ پیغمبر کے بعد. کہا کہ تیری ماں کا، تیری والدہ کا. کہا کہ حضور پھر؟ فرمایا کہ تیری والدہ کا. صحابہ کے سوال پر قربان ہے. کہا حضور پھر کس کا؟ فرمایا تیری والدہ کا. 3 مرتبہ. چوتھی مرتبہ پوچھا حضور پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا. اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں نے ابن ماجہ شریف میں دیکھ رہا تھا، اس کے حاشیے میں دیکھی کہ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری والدہ کا، تیری والدہ کا. وجہ کیا لکھی؟ وجہ یہ لکھی محدثین نے کہ والدہ اس طرح کی تکلیفیں 3 مرتبہ برداشت کرتی ہے. نمبر 1 پیٹ میں تکلیف سے رکھنا، دنیا میں اولاد کا آنے کا مرحلہ، اور نمبر 3 والدہ کا دودھ پلانا. اب آگے ہے تربیت. تربیت میں باپ بھی شریک ہو گیا، ماں بھی. تو ماں کی 3 تکلیفیں باپ سے زائد ہیں، 3 حق زائد اللہ پاک نے والدہ کو دیے ہیں. پھر آگے باپ آ گیا ہے. یہ کہاں پتہ چلے گا؟ یہ مسجدوں میں
علماء کے پاس، صلحاء کے پاس ہی پتہ چلے گا کہ بھئی والدہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، اگر تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے باپ کو راضی کر لے، رب فی رضا الوالد، باپ راضی گئے تو رب راضی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی بات نہ ہو، باپ راضی ہوگا رب راضی، باپ ناراض رب ناراض، کہاں پتہ چلے گا؟ اگر ہم اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر لے کر ہی نہیں آتے تو جیسے ہم بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے تو اولاد ہم سے دور، اگر ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر اولاد کی تربیت ہم نے ٹھیک نہیں کی، ظاہری جو اسباب تھے کوشش کے نہیں کیے، الٹا کیا ہوگا، ہم جتنی مرضی مہنگی تعلیم دے دے دنیا کی، جیسے جیسے وقت گزرے گا احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ آپ کے مولانا صاحب وہ کیسے، والدین کی تو اہمیت کا، عزت کا، مقام کا، مرتبے کا پتہ نہیں۔ اب کیا کرے گا، باپ کو کہے گا میرا فلاں دوست فلاں گاڑی میں آتا ہے تو آپ بھی مجھے گاڑی لے دیں فلاں والی، حالانکہ باپ نے لے کر دی ہوگی۔ باپ کہے گا بیٹا تجھے کیا پتہ، میں اپنی اوقات سے پہلے زیادہ بڑھ کے تجھے اس جگہ پہ پڑھا رہا ہوں، گاڑی لے کے دی ہے اور میں تیرا اتنا خرچہ کر رہا ہوں، میری اتنی پسلی نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہہ دے گا ابا جی آپ کون سا احسان کر رہے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں۔ اگر قدر ہوگی، ماں باپ کا احترام ہوگا، وہ پاؤں دھو کر پینے کی بھی کوشش کرے گا کہ ان کے پاس تو اتنی ہمت نہیں تھی جہاں پر مجھے پڑھانے کی، تربیت دینے کی کوشش کریں۔ یہ کب ہوگا؟ اگر ہم اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہری اسباب یہی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک اولادوں کو نیک لوگوں کے پاس لانا، خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں آتی، مختلف کتابوں میں، کہ اللہ پاک نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے سوتیلے باپ ہیں انس رضی اللہ عنہ کے، ان کو بیٹا عطا کیا، تو انہوں نے اپنا بیٹا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے، ان کو دیا، جاؤ جا کر گھٹی نبی علیہ السلام سے دلوا کر لاؤ۔ فرماتے میں جب آیا تو نبی علیہ السلام اپنے اونٹوں کو تیل لگا رہے تھے، اونٹ تھا تیل لگا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کہا کہ حضور گھٹی دلوانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کھجوریں لائے ہو، کہا کہ جی حضور۔ نبی علیہ السلام نے کھجور پکڑی، اپنے منہ مبارک میں ڈالیں اور چبا کر اس بچے کے منہ کے اندر لعاب مبارک سمیت کھجور ڈالی، نام بھی نبی علیہ السلام نے رکھا۔ تو نیک لوگوں کے پاس یہاں تک بھی آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر آئے اور آ کر کہا کہ اس بچے کے لیے دعا کر دیں۔ حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو دعا دی، ان کی اولاد میں برکت کی۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا کی قبولیت ہے کہ جو دعا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے لیے آپ کے دادا لے کر آئے تھے آپ کے والد کو، تو حضرات ایسی مجلسوں میں تو ظاہری سبب ایک تو یہی ہے کہ اچھی مجلسوں میں اولاد کو ساتھ لے کر آنا، نماز پہ ساتھ لے کے آنا، اور ایک ظاہری سبب اولاد کے فرما بردار ہونے کا وہ کوشش کرنا کہ حلال کا لقمہ ان کے لیے لایا جائے۔ یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جو محنت کر رہا ہے حلال کا نوالا لے کر آئے۔ اور ان کوششوں کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز جو بہت ضروری ہے، نبی بھی اللہ پاک سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کیا کہ اٹھتے بیٹھتے اپنی نمازوں میں تلاوت کے بعد اپنی اولادوں کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ غور کریں نبی کیا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرمائیے گا۔ کیا مانگ رہے ہیں، یارثنی ویرث من آل یعقوب، ایسی اولاد ہو جو انبیاء کی وارث بنے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نمازی کو
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ میری بیوی اور میری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ رات دعائیں بہت ضروری ہیں کہ اپنی نمازوں کے بعد اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اللہ پاک تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس وقت دعا کرنا، تلاوت کے بعد دعا کرنا، مانگتے رہنا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ نیک ہوئے تو دنیا کے اندر بھی ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کاروبار میں سہارا بنے گا، بڑھاپے کا ذریعہ، سارا کچھ ہی بن جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دوسرے راستے پر چلے گئے تو جو نیک نامی آپ نے پوری زندگی اچھے طریقے سے محنت کر کے کمائی گئے وہ بھی جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور مرنے کے بعد کیا امید رکھیں گے ایسی اولاد سے؟ تو حضرات اولاد واقعتاً بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹے کے بارے میں کیا فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے الولد من ریح الجنہ، بیٹا تو جنت کی خوشبو ہے۔ اور بیٹی کے بارے میں جمعرات والے دن ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کو اللہ پاک بیٹیاں عطا فرما دیں اور وہ ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرے، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم میں داخلے سے آڑ اور رکاوٹ بنیں گی۔ آپ کو نے ایک واقعہ بتاؤں پھر دعا کرتے ہیں۔ ذات ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے، یعنی جس طرح زمانہ ہے جاہلیت میں کچھ رسومات تھیں، آج بھی کچھ چیزیں، زمانہ جاہلیت میں بھی بیٹی کو برا سمجھا جاتا تھا، اللہ ہم سب کو معاف کرے، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو ایک آدمی تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے پہلی اولاد بیٹی، دوسری اولاد بیٹی، تیسری اولاد، وہ بڑا غصہ کرتا، بہت برا بھلا کہتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ 6 بیٹیاں ہو گئیں، مارتا پیٹتا برا بھلا کہتا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا پھر قریب تھی کہ اور اولاد پیدا ہوتی تو اس نے گھر میں لڑائی ڈالی ہوئی، لڑائی کہ اگر اب بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرات اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، یہ کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں، اللہ پاک نے فرما دیا میری مرضی ہوتی ہے جس کو جو چاہوں عطا کر دوں۔ اتفاق وہ خاتون بیچاری روئے کہ یا اللہ اس پر تو میرا کوئی قدرت کوئی طاقت ہے ہی نہیں، اختیار ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا خاتون اللہ سے دعائیں کرتی رہی، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آدمی سویا خواب دیکھتا ہے کہ میں فوت ہو چکا ہوں اور قیامت قائم ہو چکی ہے، اور اس کے اعمال ایسے تھے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کو اٹھا کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب پہلے دروازے پر میں پہنچا تو وہاں پر میری ایک بیٹی کھڑی تھی، چونکہ یہ وعدہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ تربیت میں، کھلانے میں، رکھنے میں اچھا سلوک کیا ہوگا، اللہ جہنم سے آڑ بنا دیں گے ان کو۔ تو میری بیٹی نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو جہنم میں؟ فرشتوں نے کہا چلو یہاں تو اس کی بیٹی کھڑی ہے، اگلے دروازے پہ لے جاتے ہیں۔ اگلے دروازے پر لے کر گئے، اگلی بیٹی تھی، 7 دروازے، 6 بیٹیاں تھیں، تو ایک ایک دروازے پر لے کر جاتے رہے فرشتے، آگے بیٹی تھیں۔ جب 6 دروازے سے 7ویں دروازے کی طرف جانے لگے نا، اس کو یاد ہے میری تو بیٹیاں 6 ہیں، اور اس کو تو جہنم نظر آنا شروع ہو گئی کہ اب تو مجھے پھینکیں گے ہی پھینکیں گے جہنم میں۔ تو وہ روئے چیخے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، خواب میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کو یقین ہو گیا مجھے پھینکیں گے۔ تو اچانک اس کو خیال ہے کہ میرے گھر میں تو اولاد ہونے والی، تو خواب میں کہنے لگا کہ یا اللہ ایک اور بیٹی دے دے، ایک اور بیٹی۔ جب آنکھ کھلی نا تو فوراً کہنے لگا یا اللہ مجھے بیٹی ہی چاہیے، کم از کم آخری دروازے سے بھی تو بچت ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات اللہ پاک کس طرح کا بھی معاملہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرات اولاد بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ نعمت ہے وہاں پر امانت بھی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو وکیل، ڈاکٹر، انجینئر بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیں، لیکن اس کو اچھا مسلمان بنانے کی بھی ہم کوشش کریں، ایسا مسلمان بنے، ایسا معاشرے کا فرد بنے کہ جو مفید ہو، کارآمد ہو، دوسروں کے نفع کا ذریعہ بنے، ہماری نیک نامی کا باعث بنے، اور ایسا ہو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔
ایسا مسلمان ہو کہ زندگی میں ہم زندہ رہیں تو ہمیں فخر ہو اپنی اولاد پر، چلے بھی جائیں تو ہمارے لیے دعائیں جاتی رہیں، دعائیں کہ اللہ ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسل کو آقا کریم علیہ السلام کا پکا سچا عاشق اور اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔